بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی عطا کردہ ہر نعمت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم بھی ہے کہ اس کی جتنی مرضی گہرائی میں انسان غوطہ زن ہو جائے، لیکن اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی سمندر علم کی سطح پر تیر رہا ہے۔ علم کی بہت سی اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے سب سے افضل و اعلیٰ قسم جو ہے وہ علم دین ہے۔ اسی علم کے بارے میں حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ یعنی دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، انہی علوم کی اقسام میں سے ایک قسم سائنس بھی ہے۔ سائنس علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے اور قرآن پاک تمام علوم کا جامع ہے۔ لہٰذا جس انسان کو قرآن و حدیث کا جتنا زیادہ فہم نصیب ہوگا، ضمناً اس پر سائنس کے اسرار و رموز بھی اتنے آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے لیکچر کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹاپک ہے امام احمد رضا خان اور جدید سائنس، یعنی ہم امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں سننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیداً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا خان وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں جو بیک وقت ایک عالم دین، مفتی اسلام، شیخ الاسلام، ماہر نفسیات، ماہر معاشیات، عالم علم و ظاہر و باطن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست اور متبحر سائنسدان بھی تھے۔ جی ہاں، اور ایسے سائنسدان کہ امام احمد رضا خان کو سائنس کی بہت سی برانچز پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ مثلاً آپ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، فارمیسی، میتھمیٹکس، جیولوجی، جغرافی، جیومیٹری، الجبرا، سائنس آف ٹائم، بہت سی اس طرح کی سائنسی جو شاخیں ہیں، برانچز ہیں، ان پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کے اندر، آپ کے سینے مبارک میں قرآن و حدیث کا نور روشن تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی جانتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ ناظرین کرام، جو شخص آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بک جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سائنس کیا شے ہے؟ جس کو یہ معرفت حاصل ہو جائے وہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو وہ سائنس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ایک دانے کی طرح دیکھتا ہے۔ اس کو علم لدنی عطا کیا جاتا ہے، وہ استاد سے زانوِ تلمذ طے کیے بغیر بہت سے علوم کا ماہر بنا دیا جاتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار لوگ کتاب کے محتاج، استاد کے محتاج ہیں۔ ہم ساری زندگی سائنس کے کسی ایک برانچ کی سب برانچ میں سے بھی کسی ایک ٹاپک کو پڑھتے ہیں، اسی پر ریسرچ کرتے ہیں، اور اگر وہ کام اتنا بہترین ہے کہ وہ کام اگر انٹرنیشنلی پبلش ہو جائے تو ہم خود کو نوبل پرائز حاصل کرنے کا حقدار سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے سائنس اور علم یہ کچھ اور ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ سائنس علم کے دریا، علم کے سمندر کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ علم اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اس نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جب وہ اپنی معرفت عطا کر سکتا ہے تو پھر ان کے نزدیک یہ سائنس کی معرفت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امام احمد رضا خان کو ایک سائنٹسٹ کے طور پر پیش کرنے سے پہلے چند اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان کو اغیار کی طرف سے ایک سائنسدان کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، میں ان میں سے 5 وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام احمد رضا خان کو سائنسدان تسلیم نہ کرنے کی جو پہلی وجہ ہے وہ آپ کی شخصیت
اور آپ کے علم اور آپ کی تحریرات سے ناواقفیت ہے۔ ناظرین کرام، اعتراض کرنے والوں کو آپ کی کتاب کا صحیح سے نام بھی معلوم نہیں ہے، وہ صرف آپ کے نام کے علاوہ آپ کی شخصیت اور آپ کے علمی مقام سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ جو آپ کی کتاب کے بارے میں، آپ کی کتاب کے نام کے بارے میں نہیں جانتا، چاہے جائے کہ وہ آپ کی سائنسی تحقیقات پر بات کرے، وہ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بریلوی مولوی تھے اور انہوں نے چند نعتیں لکھی ہیں، انہوں نے کچھ حلال و حرام کے مسائل بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں آپ کا کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ جن سائنسی تحقیقات کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سائنسی تحقیقات اور یہ سائنسی نکات انہوں نے اپنی کس کتاب میں بیان کیے ہیں، اس کتاب کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا۔ مثال کے طور پر امام احمد رضا خان کا ایک نظریہ ہے کہ زمین ساکن ہے، جو کہ ایک اسلامی نظریہ ہے۔ آپ نے اس نظریے کے اوپر 105 دلائل دیے ہیں، 15 جو کہ پچھلی کتابوں میں موجود تھے اور 90 دلائل آپ کے ایجاد کردہ ہیں۔ تو اکثر لوگ اس بات کا تو مذاق اڑاتے ہیں کہ امام احمد رضا خان نے سائنس سے ایک مختلف بات کر دی اور آپ نے کہا کہ زمین ساکن ہے، حالانکہ ہم تو یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ زمین سن کے گرد ریوالو کرتی ہے۔ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا؟ تو اکثر لوگ ایسے ہیں، ان کو تو اس بات کا بھی نہیں پتا کہ امام احمد رضا خان نے یہ بات اپنی کس کتاب میں بیان کی ہے۔ تو جب ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے بات کہاں کی ہے، تو پھر ان کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انہوں نے کون سے 105 دلائل دیے ہیں اس بات پر کہ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج اس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ تو بات کرنا آسان ہے، لیکن شخصیت کو پڑھنا، ان کی تحریرات کو سمجھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ایک بہت وافر مقدار میں علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس پر شرح صدر ہو جائے اور ان کو وہ تحریرات سمجھ بھی آ جائیں۔ آج 1 صدی سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن آپ کی اس ایک کتاب جس میں انہوں نے زمین کے ساکن ہونے کے دلائل پیش کیے، آج تک کوئی بھی ان کی اس کتاب کا رد نہیں کر سکا۔ تو پہلی وجہ جو ہے آپ کو سائنسدان تسلیم نہ کرنے کی، وہ آپ کی شخصیت سے ناواقفیت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو سائنسدان تسلیم نہ کرنے کی جو دوسری وجہ ہے، وہ آپ کا مسلم سائنسدان ہونا ہے۔ جو ہمارے آج کل کے دیسی لبرل اور سائنس کی سطحی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ تسلیم کرنے سے بالکل انکاری ہے کہ کوئی ایک مسلمان سائنسدان بھی اتنی بڑی تحقیق پیش کر سکتا ہے۔ اغیار یعنی مغرب کا ہمارے دلوں پر ایسا روب اور ان کا ایسی چھاپ بیٹھ چکی ہے کہ اگر ہم کسی سائنسی کتاب کے اوپر ڈیوڈ، جوزف، ولیم، تھامس وغیرہ کے نام پڑھ لیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ایک سائنس کی کتاب ہے اور کسی گورے نے لکھی ہے، تو بغیر چوں چراں کیے آنکھیں بند کر کر ہم اس پر یقین کر لیں گے اور ہم اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لے آئیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی اس نے جو بیان کیا وہ حق ہے۔ نہ کبھی ہم تحقیق کی بات کریں گے، نہ کبھی ہمارے ذہن میں یہ گمان گزرے گا کہ یہ بھی غلط بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ سائنس پر جب بھی بات کرے گا تو مغرب ہی بات کر سکتا ہے، اسی کی تحقیق حق ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جدید وسائل ہیں، جدید لیبارٹریز ہیں، وہ جو بات کریں گے سائنس کے حوالے سے وہ حتمی ہوگی۔ باقی کوئی بھی مسلمان سائنسدان سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی تحقیقات پیش کرے اور پھر وقت کے بڑے بڑے نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن جیسے سائنٹسٹ کو للکارے اور ان کا رد کرے۔ تو یہ ہمارے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، مغرب زدہ لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک مسلمان سائنسدان ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اس چیز کا حق ہی نہیں دیتے کہ وہ بھی سائنس پر بات کر سکیں۔ ناظرین کرام، تیسری وجہ جو امام احمد رضا خان کو سائنسدان تسلیم نہ کرنے کی ہے، وہ آپ کا ایک تو ہے مسلم سائنسدان ہونا۔ آپ صرف مسلم سائنسدان نہیں تھے، مسلم سائنسدان تو اور بھی ہیں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ان کا شمار بھی مسلم سائنسدانوں میں ہوتا ہے، لیکن آپ صرف مسلم سائنسدان نہیں تھے، بلکہ آپ ایک مسلم رہنما اور ایک مسلم قوم کے پیشوا ہیں، اور وہ بھی مذہبی پیشوا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا اس لبرل ٹولے سے، اور یہودی لوبی کب چاہے گی
کہ کوئی مولوی سائنس پر بات کرے اور لوگ اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات پر سائنسی تحقیقات پر یقین کریں، ان کو اپنی پوری لابی فلاپ ہوتی نظر آتی ہے اور ان کی جو صدیوں کی محنت ہے وہ رائے گاہ ہوتی نظر آتی ہے۔ انہوں نے جو صدیوں سے ایک لوگوں کی ذہن سازی کی تھی اور ان کا ایک ذہن بنایا تھا اسلام کے خلاف، اسلامی اسکالرز کے خلاف، وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی جب لوگ ان کی باتیں سنیں گے، ان کی سائنسی تحقیقات کو پڑھیں گے، ان کی سائنسی تحقیقات پر یقین کرتے ہوئے مانیں گے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ جب ان کی سائنسی تحقیقات مان لی گئی جو کہ حق ہے، تو پھر جو ان کا اپنا سبجیکٹ ہے، جن میں ان کی اپنی مزید ایکسپرٹیز ہے، جیسے قرآن و حدیث کا علم ہے، تو وہ تو جب سائنس پر یقین رکھ لیں گے تو وہ تو بدرجہ اولا ان کی ان باتوں پہ یقین رکھیں گے جو وہ قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ تو جب ان کی سائنس کو حق مان لیا جائے گا تو ان کے پھر جو اسلامی نظریات ہیں آٹومیٹکلی لوگ اس کی طرف بھی راغب ہوں گے، اور یہ لوگ کب چاہیں گے، یہ اغیار، یہ لبرلزم اور یہ پورا جو ایک ان کے خلاف لابی چل رہی ہے، وہ کب چاہے گا کہ کسی مولوی کی بات سنی جائے، کسی مولوی سائنسدان کی بات سنی جائے اور کسی ایک مولوی کو سائنسدان قرار دیا جائے؟ یہ بات ان سے کبھی ہضم نہیں ہوگی اور اسی کوشش میں وہ لگے ہیں۔ تو جب بھی ان کا نام ایز اے سائنٹسٹ کے طور پر آتا ہے تو وہ مذاقاً اس بات پر گفتگو کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک مولوی کیسے سائنس پر بات کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جو چوتھی وجہ ہے، اگرچہ یہ ایک بہت بڑی وجہ نہیں ہے لیکن اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہے، وہ ہے اردو زبان۔ ہمارے دل و دماغ پر انگریزی کی ایسی چھاپ ہے، ایسا روب ہے کہ جب ہم کسی انگریزی کتاب، اسپیشلی اگر وہ سائنس کی کتاب ہے، تو جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے دل و دماغ پر اس کا ڈائریکٹ اثر جاتا ہے اور ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی یہ بالکل حق ہے اور اس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ جبکہ اگر وہی سائنسی بات اردو زبان میں کی گئی ہو اور وہی تحقیقات اردو میں بیان کی گئی ہوں تو اس کو ہم معیاری نہیں سمجھتے اور اس کو ہم سائنس کی گفتگو نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج جو ہے وہ صرف انگلش ہے اور اسی کو ہم ایک سٹینڈرڈ مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے امام احمد رضا خان کو سائنسدان تسلیم نہ کرنے کی، کیونکہ ان کی تمام تحریرات جو ہیں وہ اردو زبان میں ہیں۔ ایک جو پانچویں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان ایک مجدد کی حیثیت سے ایک خاص نظریے کے حامل ہیں جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو اغیار کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی قابلیت اور آپ کی سائنسی تحریرات اور آپ کی سائنسی تحقیقات کو اس لیے بھی رد کرتی ہے کہ آپ نے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے نظریات و اشاعت کا پرچار کیا ہے۔ اگر ان کی سائنسی تحقیقات کو مان لیا جائے گا تو ان کے جو اسلامی نظریات ہیں ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ سائنس میں حق بیان کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے اس کے تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے نظریات کو قبول کریں، جو کہ ان کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے جو اغیار ہوتے ہیں وہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی کم ظرفی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو ناظرین کرام، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ چند ایسی وجوہات ضرور ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اور ایک کمیونٹی ایسی ہے جہاں پر امام احمد رضا خان کو ایز اے سائنٹسٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ چند بنیادی وجوہات تھیں، کیونکہ جب ایز اے سائنٹسٹ کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آپ کے جو سائنسی کارنامے ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے امام احمد رضا خان ماہرین کی نظر میں۔ دیکھیے، اگر کسی کی طرف کسی علم کی نسبت کی جاتی ہے، کسی فن کی نسبت کی جاتی ہے، اگر ہم کہیں گے کہ یہ بائک کا بہت اچھا مکینک ہے تو جو بائک کا بہت اچھا مکینک ہوگا وہی بتائے گا کہ یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ واقعی بائک کا مکینک ہے کہ نہیں ہے، یا کار مکینک ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ یہ شخص بہت اچھا فزسسٹ ہے، فزکس جانتا ہے، تو کوئی ایک فزکس کا ماہر شخص جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، اس کا قول جو ہے معتبر ہوگا، اس کی بات کی ورث ہوگی کہ وہ بتائے گا کہ واقعی اس کو فزکس آتی ہے کہ نہیں آتی۔
تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان علم ارضیات کے بہت بڑے ماہر تھے، تو اب ایک علم ارضیات کا ماہر بتائے گا اعلیٰ حضرت کو، اپنے علم کے مطابق پڑھ کر بتائے گا کہ واقعی اعلیٰ حضرت علم ارضیات کے ماہر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک ریاضی کا ماہر شخص بتائے گا کہ امام احمد رضا خان کو ریاضی پر کتنا عبور حاصل تھا، وہ کتنے بڑے ریاضی دان تھے۔ اسی طرح باقی علوم کا بھی یہی صورتحال رہے گی۔ تو اگر ہم ہر فن کے ماہر کی گفتگو سنیں تو اسی کا قول معتبر ہوگا، میرے اور آپ کی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارا قول وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر فن کے ماہر نہیں ہیں۔ تو جو جس فن کا ماہر، جس علم کا جاننے والا ہے، اس کا قول معتبر ہوگا۔ وہ اگر کہے گا کہ واقعی امام احمد رضا خان اس فن کے ماہر ہیں کہ نہیں ہیں، اور یقین کیجئے کہ امام احمد رضا خان کی طرف جتنے بھی علوم کی نسبت کی جاتی ہے تو اس ہر علم کے ماہر نے آپ کے بارے میں یہی کہا کہ آپ اس علم اور اس فن کے شاہ سوار ہیں۔ میں ان چند ماہرین کی رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو بڑے اس علم کے ماہرین تھے وہ امام احمد رضا خان کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اور ہماری علمی حیثیت کیا ہے تو ہم ان کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے ایک فزسسٹ ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے لکھا کہ امام احمد رضا خان کے بارے میں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا نے اپنے دلائل میں لاجیکل اور ایکزیومیٹک پہلو مد نظر رکھا ہے۔ اسی طرح پروفیسر حاکم علی، جو کہ اسلامیہ کالج لاہور میں ریاضی کے پروفیسر، بعد میں پرنسپل بھی رہے، آپ امام احمد رضا خان سے بڑے متاثر تھے، آپ کے ہاں آنا جانا تھا اور سائنسی نظریات کے بارے میں ان سے تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ اسی طرح ممتاز ماہر ریاضیات یعنی میتھمیٹیشین پروفیسر ابرار حسین علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد نے فرمایا، بے شک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت ہی بلند پایا ریاضی دان تھے۔ اب دیکھیے، وہ خود ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، خود میتھمیٹیشین ہے، ان کا قول معتبر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بہت بڑے ریاضی دان ہیں۔ تو اب ہم ان کے قول کو دیکھیں گے اور ان کی بات مانیں گے، نہ یہ کہ ہر ایرے گہرے کی بات مانیں گے اور اس کے اعتراض کی طرف توجہ کریں گے۔ اسی طرح امام حسن بہاری نے اپنے مقالہ، اپنے تھیسس امام احمد رضا جدید سائنس کی روشنی میں لکھا کہ امام احمد رضا خان کی مذہبی، ادبی، ریاضی، ارضیات، فلکیات، مادی یا سائنسی صلاحیتوں نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اسی طرح شبیر حسن بستوی نے اپنے تھیسس امام احمد رضا بحیثیت منطقی و فلسفی میں ایٹم کے بارے میں امام احمد رضا کے نظریات و خیالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین کرام، وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا سر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پرائز کی مستحق ہے۔ یاد رکھیے، یہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں کہ آپ نے جرمنی سے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی، آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، اور آپ بے حد اعلیٰ حضرت سے متاثر تھے۔ اور انہی کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ کو ایک میتھ کے اندر بڑا ایک ایشو ہوا، پرابلم ہوا، تو کسی نے کہا کہ آپ امام احمد رضا خان سے پوچھئے۔ تو جب آپ ان کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے فی البدیہہ اس کا جواب دے دیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی جا رہا تھا جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی، اور آپ نے فی البدیہہ اس کا جو ہے جواب دے دیا، اور اس لیے تو یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ نوبل پرائز کے مستحق ہیں۔ تو اب دیکھیں، ان کا قول معتبر ہوگا، اور چونکہ یہ اپنے علم کے اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ خود ایک بہت بڑے ماہر ریاضیات ہیں۔ اسی طرح محمد شاہد اسلم ریسرچ اسکالر عربک ڈپارٹمنٹ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اپنے تھیسس سائنس قرآن کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا برِ صغیر کے پہلے سائنسدان، دانشور اور عالم دین ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قرآن کو سائنس کی روشنی میں نہیں بلکہ سائنس کو قرآن کی روشنی میں پرکھا جائے، کیونکہ یہ ایک ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر سید عبداللہ طارق، آپ ایک الیکٹریکل انجینئر ہیں اور آپ تقابل ادیان یعنی اسٹڈی آف کمپیریٹیو ریلیجن کے معروف اسکالر اور محقق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاشیات
یعنی اکانومی جو ہے سے مجھے خصوصی ذاتی طور پر دلچسپی رہی ہے، اس میدان میں داخل ہو کر اعلیٰ حضرت کے قدم پر نگاہ ڈالی تو یہاں بھی وہ بہت بلند نظر آئے، یعنی آپ ایک عظیم ماہر معاشیات بھی تھے۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران سائنس کے ساتھ ایڈوانس میتھمیٹکس بھی میرا مضمون تھا۔ کہتے ہیں کہ فوز مبین در رد حرکت زمین کو سمجھنے کے لیے بی ایس سی کی میتھ کا طالب علم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے، بلکہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی استعداد کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے اس کتاب یعنی فوز مبین میں الجبرا، جیومیٹری، ٹریگومیٹری، لوگرتھم، آپ اپلائیڈ میتھ کے مضامین اسٹیٹکس اور ڈائنامکس کا ایک اتھارٹی کی حیثیت سے استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ خود الیکٹریکل انجینئر ہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، تو انہوں نے میتھ بھی پڑھی ہے، تو جب انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو ان کی رائے اس کتاب کے حوالے سے معتبر مانی جائے گی کیونکہ وہ اس علم کے ماہر ہیں۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خوشگوار حیرت سے دوچار تب ہونا پڑا جب فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ امام صاحب کی دیگر ادیان سے واقفیت کی جھلک نظر آئی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان کو دیگر ادیان کے حوالے سے بھی واقفیت تھی، آپ ایک تقابل ادیان کے اوپر بھی کافی گرفت رکھتے تھے۔ اسی طرح انکم ٹیکس انسپیکٹر لکھنؤ محترم ظہور افسر صاحب نے اپنی کتاب اے گلینس ایٹ اعلیٰ حضرت کے ایک چیپٹر اعلیٰ حضرت ایز این اکانومسٹ میں امام احمد رضا خان کو ایک ماہر معاشیات کے طور پر ثابت کیا کہ آپ ایک بہت بڑے اکانومسٹ بھی تھے۔ ناظرین کرام، فن توقیت کہتے ہیں ایسے فن کو جس میں ٹائم فائنڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈائریکشن آف قبلہ فائنڈ کیا جاتا ہے، نمازوں کے اوقات نکالے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا علم ہے علم توقیت۔ تو علم توقیت کے ماہر ڈاکٹر حسن رضا خان نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں فن توقیت پر اعلیٰ حضرت کی تقریباً 20 تصانیف، کتب، رسائل، ترجم اور حواشی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے ماہرین کی رائے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو کہ خود ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ یہ تمام حضرات اپنے علم اور اپنے فن کے اندر بہت زیادہ مضبوط تھے اور خود ایک اتھارٹی تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کا قول جو ہوگا وہ بھی معتبر مانا جائے گا، اور یہ تقریباً جو ہے ان میں سے پی ایچ ڈی اسکالرز تھے۔ یاد رکھیے 4 بر اعظم کے 9 ممالک کی 28 یونیورسٹیز میں امام احمد رضا خان پر تحقیقات ہو رہی ہیں، ان میں سے کچھ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، کچھ ایم فل اسکالرز ہیں اور کچھ ماسٹر کے اسکالرز ہیں۔ آپ کی مختلف جہتوں پر کام ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پر آپ پر پی ایچ ڈی کی تھیسز لکھے جا رہے ہیں، ایم فل کے تھیسز لکھے جا چکے ہیں اور بہت سی پی ایچ ڈیز ہو بھی چکی ہیں۔ تو اس تمام گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ امام احمد رضا خان واقعی ایک بہترین سائنسدان ہیں، اور آپ کو سائنسدان کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا اس کی وجوہات بھی بیان ہوئیں، اور جو اس فن کے سائنس کے ماہرین تھے ان کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہے وہ بھی یہاں بیان ہوئی، تاکہ جو وسوسہ آتا ہے آپ کے سائنسدان ہونے کے حوالے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں امام احمد رضا خان کے کچھ سائنسی کارناموں کی طرف جو کہ ہمارا اصل ٹاپک تھا، تو آپ کے اس موضوع کے حوالے سے ہم چند گفتگو کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان کی سائنسی تحقیقات کے لیے ایک جو زبردست کتاب ہے، اور یہ تقریباً 221 صفحات پر مشتمل کتاب امام احمد رضا خان اور سائنسی تحقیق، بڑی ہی بہترین کتاب ہے، اور اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ بڑی ہی اعلیٰ پائی کی کتاب ہے۔ اگر اس کو آپ ایک بار پڑھ لیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ایک سائنسدان اردو زبان میں گفتگو کر رہا ہے، اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جدید تحقیقات، جدید ریسرچز کو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ تو مختلف موضوعات ہیں، اس میں مختلف سبجیکٹس پر بات کی گئی ہے، فزکس پر، ایسٹرونومی پر، میتھس پر، ہسٹری پر، ٹائم پر، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان میں سے میں چند موضوعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کے ایک مشہور نظریے کی طرف ہم بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سائنسی اور اسلامی نظریہ پیش کیا کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے، اور چاند اور سورج یہ زمین کے گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ آپ سورہ فاطر آیت نمبر 41 کو پیش کرتے ہیں، جس آیت کا ترجمہ ہے
بے شک اللہ آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں، اور اگر وہ سرکیں تو اللہ کے سوا انہیں کون روکے، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کریمہ سے زمین کی مطلق حرکت کی نفی تسلیم کی، بلکہ زمین کی اپنی جگہ قائم رہ کر محور کے گرد گھومنے کو بھی زوال بتایا، یعنی وہ اس چیز کے بھی قائل تھے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی روٹیٹ نہیں کر رہی، یعنی زمین کا جو آربیٹل موشن ہے اور روٹیٹری موشن دونوں کی یہاں نفی کی، اور زمین بالکل ساکن بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر علامہ نظام الدین حسن نیشاپوری علیہ رحمہ نے تفسیر غائب القرآن میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے مقر و مرکز سے ہٹ نہ جائیں، لہذا زمین ساکن ہے اور حرکت نہیں کرتی۔ تو یہ تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان ہوا، اور اس میں جو معتبر تفاسیر ہیں اس کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت نے کوٹ کیا۔ اب اعلیٰ حضرت عقلی طور پر دلائل دیتے ہیں، اس میں آپ نے تقریباً 105 دلائل دیے جس آپ نے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے، اسٹیشنری ہے۔ ان میں سے 4 دلائل یہاں پیش کیے گئے ہیں، ان کو میں ذرا مختصر سے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سائنس کا نظریہ ہے کہ جو حرکت ہے یہ باعث حرارت ہے، یعنی سائنس میں ایک نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ کائنیٹک انرجی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا ٹیمپریچر، ٹیمپریچر از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا کائنیٹک انرجی، کہ موشن کے بڑھنے سے ہیٹ جو ہے یا ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سائنس تو کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے جس آربٹ کے گرد ریوالو کر رہی ہے وہ 18 کروڑ 58 میل ہے، اور اس کا جو سرکمفیرنس ہے ہر سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ میں ہوتا دیکھ رہے۔ اگر یہ حرکت زمین ہوتی، یعنی ہر گھنٹے میں 68,000 میل کہ کوئی تیز سے تیز ریل اس کے 1000ویں حصے کو نہیں پہنچتی، پھر یہ سخت قاہر حرکت نہ ایک دن، نہ ایک سال، نہ 100 برس، بلکہ 1000 سال سے لگاتار بے قطور دائم مستمر ہے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ زمین اتنی تیزی کے ساتھ ریوالو کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو سائنس، کوئی تیز سے تیز ریل گاڑی بھی اس کے 1000ویں حصے کو اس سپیڈ کو نہیں پہنچتی۔ تو اگر یہ زمین کی حرکت ہے اور وہ حرکت کوئی 1-2 دن کی نہیں ہے بلکہ 1000 سال سے یہ زمین حرکت کرتی آ رہی ہے، تو اتنے موشن سے اتنی ہیٹ پروڈیوس ہونی چاہیے تھی کہ زمین کا تمام پانی خشک ہو جاتا اور اس کی ہوا آگ ہو جاتی اور ایک زمین انگارہ بن جاتی۔ تو آپ نے اس بات کے حوالے سے یہ دلیل پیش کی کہ حرکت جو ہے وہ حرارت پیدا کرتی ہے، جس طرح اگر ہم ہوا کے اندر کپڑے سکھاتے ہیں تو ان کو جب حرکت دیتے ہیں تو اس سے کپڑے حرارت کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارا سردیوں میں ہمارا جسم اگر کانپتا ہے تو ہم وہاں اگر فرکشن پیدا کریں اپنے ہاتھوں کے اندر تو ہمیں حرارت بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے تو اس میں اتنی حرارت پیدا ہونی چاہیے تھی کہ اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا، ہوا بھی خشک ہو جاتی اور یہ انگارہ بن جاتا۔ تو اس نظریے کے اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ جو زمین ہے وہ ساکن ہے، کہ بہت زیادہ موشن کی وجہ سے کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ سن کا بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ سن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زمین سے بہت زیادہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ موشن میں ہے، اور زمین کا ٹیمپریچر اس لیے زیادہ نہیں ہے، قابل برداشت ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹک ہے، اسٹیشنری ہے۔ ایک دلیل تو آپ نے یہ پیش کی۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز زمین پر اوپر پھینکی جاتی ہے تو وہ وہیں پر واپس آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر زمین حرکت کر رہی ہے تو اگر مشرق کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی تو گھومنے کے بعد وہ اس پتھر کو مغرب کی سائڈ پر گرنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں کہ زمین کی جو روٹیٹری موشن ہے وہ 4.506 گز پر سیکنڈ ہے۔ اگر پتھر کے جانے آنے میں 5 سیکنڈ صرف ہوں، یعنی اوپر سے نیچے آنے میں اگر 5 سیکنڈ لگیں تو وہ جگہ 2532 گز سرک جائے، تو پتھر تقریباً 1.5 میل مغرب کو گرنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر پتھر کو اوپر پھینکے تو
تو جس طرح کا زمین کا موشن بتایا جاتا ہے تو پتھر مغرب کی جانب تقریباً 1.5 میل دور جا کر گرنا چاہیے، حالانکہ وہ وہیں پر آ کر گرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان دلائل کے کچھ جوابات سائنس بھی دیتی ہے، جدید سائنس جو ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات درست ہو، کیونکہ جیسے انہوں نے لکھ کر ہمیں بیان کیا اور قرآن و حدیث جب آ گئی تو ہمیں ویسے ہی تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن انہوں نے نقلی دلائل کے ساتھ عقلی دلائل بھی بیان کیے جو کہ عقل کو بھی لگتے ہیں، اور اگر اس کے اگینسٹ آپ کو سائنس کے دلائل بھی مل جائیں تو چونکہ وہ ہماری آبزرویشن نہیں ہے، وہ بھی ہمیں بتایا گیا، لکھ کر بتایا گیا یا ویسے ہی کسی طریقے سے گوروں کی طرف سے بتایا گیا، تو جب ہم اس پر کیوں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں؟ اس پر ہمیں کیا مسئلہ ہے تسلیم کرنے میں؟ آخر یہ بھی تو سائنس کی بات ہی کی جا رہی ہے، تو ان کی بات ہمیں زیادہ عقل کو لگتی ہے اور ہم اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہم ان کو سائنسدان تسلیم کیوں نہیں کرتے، اس کی تمام ریزن میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو اگر چند ان کے دلائل کی ریزنز آپ کے سامنے نظر آئیں بھی صحیح، تو جب قرآن و حدیث کی کوئی بات آ جائے تو ہم سائنس کی بات تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ بینگ اے مسلم جو ہے وہ ہمارا جو یقین ہے وہ قرآن و حدیث پر ہے، جبکہ وہ بھی سائنسی جو دلائل دیتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہماری آبزرویشن میں وہ نہیں ہوتے، ہم ان کی سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور ہمیں ان کی بات ماننے اور تسلیم کرنے سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس موضوع پر ایک تیسری دلیل دی کہ پانی جو ہے یہ ایک لطیف تر چیز ہے، یعنی اس کی جو یہ ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے، اگر کسی موشن کی چیز یعنی کوئی چیز موو کر رہی ہو اس پر پانی موجود ہو تو ظاہر ہے وہ بھی حرکت کرے گا، کیونکہ وہ لطیف چیز ہے اور وہ ایک ڈیلیکیٹ سی چیز ہے۔ تو جیسے گلاس اگر کسی ٹیبل پر پڑا ہو، گلاس میں پانی موجود ہو اور گلاس ہلتا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود پانی بھی موو کرے گا۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو اس میں جو 70% پانی پر مشتمل ہے تو اس میں ہر وقت ہی جو ہے طوفان اور سیلاب کی کیفیت ہونی چاہیے، اور ہر وقت جو ہے وہ پانی کے اندر تلاطم اور اضطراب کی کیفیت ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پانی کی کیفیت اپنی جگہ موجود ہے، اور پانی جو ہے وہ اپنی جگہ سمندر کی حدود میں پھیلا ہوا ہے، اور طوفان اور اس طرح کے سیلاب کی کیفیت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنی ٹھہری ہوئی ہے۔ چوتھی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ پانی سے بھی زیادہ ڈیلیکیٹ چیز ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جو فاسٹ موونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں، جب ان سے کچھ اگر ہوا ٹکراتی ہے تو اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی فاسٹ موونگ ٹرین کے قریب کھڑے ہوں تو وہاں کی جو ہوا آپ کو محسوس ہوگی وہ بہت تیز ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ فاسٹ موونگ آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، یعنی ٹرین سے ٹکرا رہی ہے۔ اسی طرح جب جہاز جاتا ہے، جہاز ایروپلین کے ساتھ جو لگنے والی ہوا ہے اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہوا جو ہے یہ ڈیلیکیٹ سی چیز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کو جو ہے وہ موشن میں مانا جائے تو اس کی اتنی تیز موشن ہے کہ اس کے ساتھ جو ایٹماسفیئر اٹیچ ہے تو اس میں جو ہوا کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ ہو جانی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہر وقت آندھیاں طوفان ہوں اور ہر وقت جو ہے چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی پھرتی رہیں اور بہت ہی تیز ہوائیں ہر وقت یہاں پر موجود رہیں، جبکہ یہاں کا جو موسم آب و ہوا ایٹماسفیئر بڑا معتدل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں تقریباً 105 دلائل دیے ہیں، جس کا آج تک 1 بائی 1 کر کے کسی نے بھی رد نہیں کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں سائنس تسلیم نہیں کی جاتی۔ قرآن کے مقابلے میں سائنس وہی تسلیم کی جائے گی جس کا فیصلہ، جس کا جو آبزرویشن یا دلیل ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوگا۔ جو اس کے اگینسٹ بات ہوگی، شریعت کے خلاف بات ہوگی، تو وہاں سائنس کو مردود قرار دیا جائے گا، باطل قرار دیا جائے گا، اور قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اگرچہ قرآن و حدیث کا رد یا اس طرح کے عقلی دلائل ہماری سمجھ میں نہ بھی آئیں، تب بھی ہم جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو یہ تو ایک تھا نظریہ
حرکت زمین کا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور یہ کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا نام جو ہے وہ فوز المبین در رد حرکت زمین، یہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی، اس کا مطالعہ کریں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح کے دلائل قائم کیے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائٹ فزکس پر بات کی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے لائٹ کے حوالے سے جن موضوعات پر بحث کی ہے ان میں سے روشنی کا انعکاس، جس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ، اسی طرح روشنی کا انعطاف، ریفریکشن آف لائٹ، کلی داخلی انعکاس، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ اب دیکھیں نا، یہ الفاظ ہمیں آسان لگتے ہیں، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن، ریفلیکشن آف لائٹ، ریفریکشن آف لائٹ، کیونکہ ہم اس چیز کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہی بات اگر اردو میں بیان کی جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ روشنی کے نظریات، تھیریز آف لائٹ، روشنی کے قوانین، لا آف لائٹس، اسی طرح جیومیٹرک آپٹکس وغیرہ، آپ نے ان موضوعات پر بھی بات کی ہے۔ آپ نے لیٹرل انورژن کا کنسیپٹ دیا کہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو لیفٹ سائڈ ہے وہ رائٹ اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ دکھائی دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ شفیف اجرام کا قاعدہ ہے، یعنی جو شائننگ سرفیسز ہوتی ہیں ان کا رول یہ ہے کہ جو شعائیں ان پر پڑھ کر واپس ہوتی ہیں، یعنی وہاں ریفلیکشن ہوتی ہے، شائننگ سرفیس پر جب لائٹ پڑے گی پڑھ کر وہ واپس ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور آئینے میں اپنی اور اپنے پس پشت چیزوں کی صورت نظر آتی ہے، جس سے لائٹ پلین مرر سے ریفلیکٹ ہو کر اس سے ہمیں اپنی صورت اور ہمارے پیچھے جو چیزیں موجود ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اور اس نے اشعۂ بصریہ یعنی لائٹ ریز کو واپس پلٹایا، واپسی میں نگاہ جس چیز پر پڑی نظر آئی گمان ہوتا ہے کہ وہ صورتیں آئینے میں ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ ہیں، نگاہ نے پلٹنے میں انہیں دیکھا ہے، یعنی لائٹ سے ڈائریکٹ چیز وہ نظر نہیں آ رہی بلکہ ریفلیکٹ ہو کر وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو جب لائٹ ریفلیکٹ ہو کر بیک ورڈ چیز پر پڑتی ہے تو اس کا پھر آگے فرماتے ہیں کہ آئینے میں داہنی جانب بائیں معلوم ہوتی ہے اور بائیں داہنی، لہٰذا شے آئینے سے جتنی دور ہو اسی قدر دور دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں جو اگر آپ لیٹرل انورژن پڑھیں کہ وہاں یہی نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو امیج ہے وہ 180 ڈگری پر انورٹ ہو جاتا ہے اور چیزیں ہمیں جو ہے وہ لیفٹ رائٹ اور رائٹ لیفٹ ہمیں مرر میں نظر آتا ہے۔ تو وہاں یہاں پہ بھی وہ اسی چیز کا نظریہ اردو میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میراج، سراب یعنی آنکھوں کا دھوکہ، اس پر بھی آپ نے بات کی کہ ہمیں دور سے جو کسی روڈ پر یا صحرا میں پانی کی طرح کوئی جگہ کیوں محسوس ہوتی ہے، ہمیں ایسے کیسے لگتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے حالانکہ وہاں پانی موجود نہیں ہوتا۔ اس کو آنکھوں کا دھوکہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو میراج کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ نے نظریہ جو ہے وہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمین میں اجزائے ثقیلہ شفافہ، یعنی چمکدار ذرات، یعنی چمکتے ذرات دور تک پھیلے ہوتے ہیں، لہٰذا نگاہ کی شعائیں ان پر پڑھ کر لوٹتی ہیں اور لرزتی جھلجھلاتی لوٹتی ہیں۔ جس طرح آئینے پر سورج چمکتا ہے، اس کو انعکاس یعنی ریفلیکشن کہتے ہیں، چونکہ عکس جھلجھل کرتا ہے اور شعاؤں کی لکیریں ہوتی ہیں، لہٰذا زاویے چھوٹے بنتے ہیں اور جھلجھل کرنے کی وجہ سے پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو میراج ہے اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتا ہے اور چیز لائٹ ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ میں پڑتی ہے اور پھر امیج ڈائریکٹ ہمیں نظر آتا ہے اسٹریٹ، اور ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے حالانکہ وہ ریفلیکشن آف کلاؤڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں امیج جو ہے وہ پانی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ریفریکشن آف لائٹ کا کنسیپٹ بھی دیا، یعنی جس کو اردو میں انعطاف نور کہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے۔ When light is incident on a plane surface separating two different media, the initial direction of light is changed while it passes through the second medium. This phenomena of bending of light when travels from one medium to another medium is called refraction of light. یعنی جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں ٹریول کرتی ہے تو وہ اپنے اوریجنل پاتھ سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، بینڈ ہو جاتی ہے، اس کو ریفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
اس نظریے کو کس طرح پیش کیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ صبح کے وقت جب حالانکہ سورج اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل آیا ہے، لیکن حالانکہ سورج اصل میں جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتا۔ یہ ایسے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، حالانکہ اصل میں ویسے نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ اس کی سائنٹیفک لاجک دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے ریفریکشن آف لائٹ کا کانسیپٹ ہے۔ یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے کہ ایکچوئل اینڈ اپیرنٹ پوزیشن آف سن، جس کے بارے میں ہے ایٹماسفیرک ریفریکشن، اس نام سے یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو سن ہے وہ اپنی ایکچوئل پوزیشن سے ابھی نیچے ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی ایکچوئل پوزیشن سے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اس کی اپیرنٹ پوزیشن ہوتی ہے، یعنی ظاہری جگہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے سن جو ہے وہ اپنی ایکچوئل پوزیشن سے اپیرنٹ پوزیشن پر نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس سوال کے جواب میں علمی اصطلاحات استعمال کرنے کے بعد پورے دلائل دیے، اینڈ میں آپ نے ایک تجربہ کر کے ان کو دکھایا۔ آپ نے شیشے کا ایک باؤل منگوایا اور وہاں اس میں ایک سکہ رکھا اور کہا، اور دور کھڑے کر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو سکہ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا کہ اپنے خادم سے کہا اس میں پانی ڈالو، اس نے تھوڑا پانی ڈالا تو ان کو امیج نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے اب نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اب ذرا تھوڑا اور پیچھے ہو جائیے۔ انہوں نے کہا اب نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے اپنے خادم کو کہا پانی تھوڑا اور ڈالو، تو اس نے پانی تھوڑا اور ڈالا۔ انہوں نے کہا اب امیج نظر آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیے۔ انہوں نے کہا اب نظر نہیں آ رہا، حالانکہ سکہ تہہ میں پڑا ہوا تھا اور امیج اپنی سرفیس سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ ریئر میڈیم ہے اور واٹر جو ہے وہ ڈینسر میڈیم ہے۔ جب لائٹ ریئر سے ڈینسر جاتی ہے تو اپنی جگہ سے بینڈ ہو جائے گی، امیج اپنی ایکچوئل پوزیشن سے ذرا اوپر کر کے نظر آئے گا، اور یہ سارا ریفریکشن آف لائٹ کا کانسیپٹ ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ تجربے سے بتایا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے لائٹ بینڈ ہو کر امیج اپنی سرفیس ذرا اونچا نظر آ رہا ہے۔ جب آپ پیچھے ہو جاتے ہیں امیج ہائڈ ہو جاتا ہے، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر امیج اپنی سرفیس سے ذرا اونچا بن جاتا ہے، جس سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ کیا؟ ریفریکشن آف لائٹ۔ یہی کانسیپٹ وہاں پر ایٹماسفیئر میں یوز ہو رہا ہے کہ ایٹماسفیئر میں ڈفرینٹ ڈینسٹیز کی لیئر ہیں۔ جب ایک لیئر سے دوسری لیئر میں لائٹ بینڈ ہوتی ہے، تو جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے ڈینسٹی کی میڈیم میں انٹر ہوتی ہے تو پھر لائٹ وہاں بینڈ ہوتی ہے، اور سن جو ہے وہ اپنی ایکچوئل پوزیشن سے اپیرنٹ پوزیشن پر پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پر ابھی موجود نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے بھی انہوں نے ریفریکشن آف لائٹ کا کنسیپٹ دیا، جو کہ آپ ان کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زلزلے پر بات کی، ارتھ کوئک کیوں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارتھ کوئک کے جو ریزنز بتائی ہیں وہ 3 بتائی ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حقیقی سبب جو ہے زلزلے کا وہ ارادہ الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ حکم کرتا ہے وہ زمین کا حصہ ہلتا ہے، جنبش ہوتی ہے اور وہاں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری ریزن آپ نے بتائی بندوں کے اعمال، یعنی انسان کے گناہوں کے سبب بھی زلزلے آتے ہیں۔ تیسری وجہ جو آپ نے بیان کی ہے وہ آپ نے بیان کی ہے کوہ قاف ایک پہاڑی سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے روٹس جو ہیں وہ پوری زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو جہاں زلزلہ آنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کوہ قاف کی جو روٹس ہیں اس جگہ کی جنبش کرتی ہیں اور اس زمین کی سطح پر زلزلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ ریزن دی، اس کے پیچھے پھر پورے دلائل دیے۔ علم ارضیات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، آپ ڈین آف فیکلٹی ہیں اور آپ علم ارضیات جیولوجی کے پروفیسر بھی ہیں، ڈین بھی ہیں، اور کئی برس سے آپ جو ہے وہ جیولوجی پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے ایک کالم لکھا، مضمون لکھا، امام احمد رضا اور تحقیق زلزلہ۔ چونکہ آپ خود ماہر ارضیات ہیں، جیولوجی کے ماہر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ، آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ امام احمد رضا خان جو ہے یہ علم ارضیات کے بہترین ماہر ہیں۔ انہوں نے سائنٹیفک لاجکس بھی دی
اور اسلامک لاجکس بھی پیش کی۔ امام محمد رضا خان سے جب پوچھا گیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اصلی بات یہ ہے کہ زلزلہ آنے کا باعث آدمیوں کے گناہ ہیں، اور پیدا یوں ہوتا ہے، کیسے؟ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے، یعنی اس نے تمام زمین کو کور کیا ہوا ہے۔ غالباً اس سے مراد، یہ مجید اللہ صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اوشینک اور کنٹیننٹل کرسٹ کی تہ ہے، جو یقیناً پوری زمین کو محیط ہے، اور یہ سب آتشی چٹانیں ہیں اور اس کے ریشے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مجید اللہ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد ان کرسٹ کے روٹس ہیں جو پوری زمین کو محیط ہیں، اور کہیں اس کی تہ 100 میل سے کم ہے اور کہیں یہ تہ 500 میل سے بھی زیادہ ہے۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں یہ روٹس، جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر پھیلتی ہیں۔ اب جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے، وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشے یعنی روٹس کو جنبش دیتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے۔ تو آپ نے یہ ریزن پیش کی کہ کیوں زلزلہ آتا ہے۔ آپ سے پھر ایک سوال کیا گیا سردار مجیب الرحمان کی طرف سے، فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی زمین کے حصے میں زلزلہ آتا ہے اور کسی زمین میں کے حصے میں زلزلہ بالکل محسوس نہیں ہوتا، کہیں بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں بہت ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور زمین حالانکہ ایک ہی جسم ہے، ایک ہی باڈی ہے، تو کہیں زلزلہ بہت زیادہ، کہیں بہت کم، کہیں بالکل محسوس نہیں ہوتا، اور یہ مختلف کیفیت کیوں ہوتی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ زمین اجزائے متفرقہ کا نام ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب فرماتے ہیں کہ زمین ذرات کے آپس میں جڑے رہنے سے بنی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات ایٹم مالیکیول سے مل کر بنی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے مائکروسکوپ سے تو یہ تمام متفرقہ اجزاء، سیپریٹ پارٹیکل جو ہیں نظر آئیں گے، اور ان کے درمیان جگہ وائڈز ہوتی ہیں، خالی جگہ بھی ہوتے ہیں۔ حرکت بعض اجزاء کو پہنچنا، بعض کو نہ پہنچنا مستند دور از قیاس نہیں، یعنی یہ ممکن ہے کہ بعض جگہ اثر ہو اور بعض جگہ نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ایک کمپلیٹ باڈی ہے، اگر آپ اس باڈی کا کسی پارٹ کو ہلائیں گے تو اس کی پوری باڈی جو ہے وہ موو کرے گی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چین ہو، چین کے مختلف جو رنگز ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چین پڑی ہوئی ہو، چین کا ایک سائڈ اگر آپ ہلائیں تو دوسری سائڈ نہیں ہلے گی، وہ اپنی جگہ اسٹیٹک رہے گی، کیونکہ وہ مختلف چھوٹے چھوٹے رنگ سے مل کر بنی ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ اجزائے متفرقہ سے مل کر بنی ہے، اور زلزلہ اس لیے کہیں کم کہیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ کوئی ایک جسم تو نہیں بلکہ ذرہ ذرہ جڑا ہوا ہے، اور اس میں بھی سوراخ ہیں، اس لیے جنبش جب کہیں زیادہ شروع ہوتی ہے تو وہ آگے جا کر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے مختلف جگہوں پر مختلف قوت کا زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ کوہ کاف کی بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ کوہ کاف کی جڑیں پوری زمین پر پھیلی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وجہ وقوع کوکاف کے حوالے سے مجید اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چیچینیا ملک کے پہاڑ کا سلسلہ جو ایک طرف ہمالیہ سے مل کر جاتا ہے اور دوسری طرف کوہ الپائن سے ملتا ہے اور پورے یورپ سے گزرتا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس کوکاف کے ریشے روٹس کی حرکت سے حق سبحانہ تعالیٰ نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا جس کا نام قاف ہے۔ اب قاف سے کیا مراد ہے؟ قاف سے مراد کرسٹ، پوری زمین کو محیط ہے، جس کی جڑیں سیال تک ہوتی ہیں، اور یہ سیال لاوا مائع کی حالت میں ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کے ریشے زمین میں نہ پھیلے ہوں، جس طرح پیڑ کی جڑ بالائے زمین تھوڑی سی جگہ میں ہوتی ہے اور اس کے ریشے روٹس زمین کے اندر بہت دور تک پھیلے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ قرار ہوں۔ جبل قاف یعنی قاف کا جو پہاڑ ہے، اس کا تمام قرہ زمین کو اپنے لپیٹ میں لیے ہے، اس کے ریشے ساری زمین میں اپنی جال بچھائے ہیں، اور کہیں اوپر ظاہر ہو کر پہاڑیاں ہو گئے یعنی ماؤنٹین چین بن گئے جیسے ہمالیہ، الپائن وغیرہ، کہیں سطح تک آ کر تھم رہے جسے زمین سنگلاخ کہتے ہیں۔ یعنی آگے وضاحت یہ بیان کی، یہ شیل علاقے ہوتے ہیں جہاں پہاڑ تو نہیں مگر وہاں کی زمین آتشی نوعیت کی ہوتی ہے، جیسے انڈیا، راجستھان کا علاقہ یا پاکستان میں تھر پارکر کا علاقہ، جہاں کی زمین پر آتشی زمین گرینائٹ راکس کی ہے، کہیں زمین کے اندر قریب بعید ایسے کہ پانی کے شور لائن سے بھی
نیچے آتشی پہاڑ کے سلسلے، زمین نیچے کم گہرائی یا بہت گہرائی کے بعد بھی آتشی چٹانیں اوشیانک کرسٹ کی شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری بحث اس میں کی گئی کہ واقعی کوکاف کی رگیں موجود ہیں۔ جس جگہ زلزلہ کے لیے ارادہ اللہ ہوتا ہے، کاف کو حکم ہوتا ہے کہ وہاں اپنے ریشے کو جنبش دیتا ہے، صرف وہیں زلزلہ آئے گا جہاں کے ریشے کو حرکت دی گئی۔ علم ارضیات جاننے والا سمجھ سکتا ہے، اس میں پوری بحث اس حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ مائنرولوجی، علم معدنیات، یہ بھی ایک علم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علم معدنیات پر بھی بڑا عبور حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں 311 چیزوں کا بیان کیا۔ 181 سے تیمم جائز، ایسی چیزیں بتائیں جن سے 181 وہ چیزیں جن سے تیمم جائز، جن میں 74 منصوص یعنی پہلے سے موجود تھیں، اور 107 آپ نے مزید اپنی طرف سے ایجاد فرمائی، اور 130 اشیاء سے تیمم ناجائز، جن میں 58 منصوص اور 72 زیادات فقیر یعنی 72 آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد مزید فرمائی ہیں، اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ معدنیات کا جو وزیر ہوگا اس کو بھی معدنیات کے حوالے سے اتنا علم اور نالج نہیں ہوگا جتنا معدنیات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھا، اور آپ پتھروں کی تمام اقسام کو جانتے تھے، اور آپ پھر ان پتھروں کے حوالے سے جانتے تھے کہ کون سی پتھر کی قسم زمین کی قسم سے ہے اور کس سے تیمم جائز ہے کس سے ناجائز ہے۔ آپ نے پوری تحقیقات اس میں پیش کی ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ موقف پیش کیا کہ پانی کلر لیس نہیں ہے، حالانکہ سائنس جو ہے وہ پانی کو کلر لیس بتاتی ہے، لیکن آپ نے پانی کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ بے لون یعنی بے رنگ نہیں ہے، بلکہ آپ نے پانی کو رنگ دار ثابت کیا اور فرمایا کہ یہ نہ سفید ہے نہ خالص سیاہ بلکہ سواد خفیف یعنی ہلکا سیاہ کلر کا یہ ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر آپ نے دلائل پیش کی ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسٹرونومی پر بڑا عبور حاصل تھا، علم فلکیات جس کو کہتے ہیں۔ 17 دسمبر 1919 ایک سائنٹسٹ تھا، اس کا نام تھا البرٹ ایف پورٹا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ 17 دسمبر 1919 کو 6 سیارے یہ سورج کے سامنے آ جائیں گے اور اپنی کشش سے سورج کے اندر سوراخ ہوگا، اور جس سے بہت زیادہ تباہی اور زلزلے اور زمین کے اندر مختلف کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان سے یہ جب سوال کیا تو آپ نے اپنے علم کے مطابق اس باطل نظریے کا رد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا 17 دسمبر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تمام سیاروں کی پوزیشن کو بتایا اور پورا ذائچہ بتایا۔ آپ نے پورا اس طرح بتایا، یہ اس کتاب میں موجود ہے، کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ 17 دسمبر کو کون کون سی پوزیشن پر ہوں گے، کہ جوپیٹر ہے، نیپچون ہے، وینس، مرکری، مارس وغیرہ جتنے بھی یہ سیارے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل سورج کے سامنے آ جائیں گے اور اپنی گریوٹی سے اس میں سوراخ کر دیں گے، جو البرٹ پورٹا کا ایک موقف تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ کس کس اینگل پر یہ تمام سیارے موجود ہوں گے، پورا سٹرکچر بنا کر دکھایا، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو ایسٹرونومی پر کتنی گرپ حاصل تھی۔ اور آپ نے یہ کہا کہ آفتاب جو ہے یہ تو بہت بڑا سیارہ ہے، اس سے پہلے یہ جو زحل ہے یعنی جس کو ہم سیٹرن کہتے ہیں ایک سیارہ ہے، یہ تو بہت چھوٹا ہے، تو آفتاب سے پہلے تو 5 کی جو کشش ہے وہ آفتاب کے بجائے یعنی سورج کو کھینچنے کے بجائے اس چھوٹے سیٹرن سیارہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس کا فاصلہ تو بہت قریب ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر جو مریخ ہے یعنی جو مارس ہے وہ تو اس سیٹرن سے بھی چھوٹا ہے، تو اس کا فاصلہ بھی اور کم ہے، تو ان تمام سیاروں کی کشش سے پہلے تو اس جو ہے وہ مریخ کو ختم ہو جانا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ اتنے بڑے آفتاب کے اندر سوراخ کریں۔ پھر فرمایا کہ جو عطارد ہے یعنی جو مرکری ہے وہ تو سب سے چھوٹا ہے، عطارد جو ہے یعنی یہ جو مرکری ہے باقی 5 سیاروں کی کشش سے اس کو تو بالکل ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے ان تمام دلائل سے ثابت کیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نظریے کو آپ نے غلط ثابت کیا، اور وہاں پر آپ نے بتایا کہ اس دن یعنی 17 دسمبر کو یہ کون سا سیارہ کس پوزیشن پر ہوگا، آپ نے اس کو تمام اینگل سے ثابت کیا، اور کہا کہ اگر یہ بات ہوتی تو سیارے جو ہیں وہ سورج کو کھینچنے کے بجائے اپنے
آپس میں ایک دوسرے کو کھینچو، جو ان میں سے جو سب سے چھوٹا سیارہ ہے جیسے مرکری ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے اور اس کو کھینچ کر وہ تو خود ریزہ ریزہ پاش پاش ہو جائے۔ تو اس طرح کے آپ نے دلائل دے کر ثابت کیا۔ آپ کا ایک بڑا فیوریٹ سبجیکٹ میتھس تھا اور آپ کا فتویٰ دینے کا جو انداز ہے وہ ریاضیاتی ہے، اور فی البدی آپ کسی بھی میتھ کے مسئلے کا سلوشن بتا دیا کرتے تھے۔ شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کیلکولیشن کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ پہلے کے دور میں ایک سا ایک فگر ہے، ایک میئرنگ یونٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے آج کل میئرنگ یونٹ کلو گرام، ٹھیک ہے، کلو گرام میں میئر کیا جاتا ہے، گرام میں میئر کیا جاتا ہے، تو پہلے اس طرح ایک سا ہوتا تھا۔ تو آپ نے تحقیق پیش کی کہ سا جو ہے وہ کلو گرام میں کتنا، مثال کی طرح آپ نے کہا کہ 173.150 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ ایک دینار شرعی کتنا ہے، حالانکہ اب دینار اور درہم یہ تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے کنورژنز پیش کی کہ ایک دینار شرعی کتنا ہوتا ہے، ایک مسقال سونا۔ پھر مسقال کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا ہوتا ہے، تقریباً 4.5 ماشے سونا۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ ایک دینار شرعی تقریباً 10 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ پھر ایک درہم کتنا ہوتا ہے، ایک درہم شرعی ہوتا ہے 3.0618 گرام آف سلور، اس کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دینار شرعی کتنا ہوتا ہے، 2 تولے 7.5 ماشے بھر چاندی۔ ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے، 40 درہم۔ پھر ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم یعنی کہ تقریباً 10.5 تولے چاندی وغیرہ۔ تو اس طرح آپ نے بہت ساری جو ہے وہ وزن کے بارے میں کنورژن بتائیں۔ اسی طرح آپ نے لینتھ کی کنورژنز بھی بتائیں۔ اچھا، آپ کی ایک بڑی تحقیق ہے پائی کے حوالے سے۔ پائی جو ہے یہ میتھ کے اندر ایک کانسٹنٹ کا نام ہے جس کی ویلیو ہوتی ہے 22/7 یعنی 3.14۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کیلکولیٹر بھی، سائنٹیفک کیلکولیٹر بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ عام طور پہ جو کیلکولیٹر ہوتا ہے وہ 6 سے 7 ڈیسیمل پوائنٹ تک آپ کو پائی کی ویلیو دیتا تھا۔ اب تو جدید اور مزید سائنٹیفک کیلکولیٹرز آ گئے ہیں۔ آپ نے تقریباً 100 سال پہلے پائی کی ویلیو 8 ڈیسیمل پوائنٹ تک نکالی بغیر کیلکولیٹر کے، خود فائنڈ کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کانسٹنٹ کی ویلیو کو یاد کرنا، ایک ہے کسی کانسٹنٹ کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر آپ نے اس کانسٹنٹ کی ویلیو 8 ڈیسیمل تک نکالی، یعنی آپ نے بتایا کہ پائی کی ویلیو ہوتی ہے 3.14159265۔ 8 ڈیسیمل تک آپ نے اس کی ویلیو کو بتایا، جو کہ بالکل ایکوریٹ ہے اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک کیلکولیٹر۔ یہ بھی آپ کا ایک کارنامہ ہے۔ شریعت کے اندر ایک پیمانہ ہے سا، جس کے حوالے سے صدقہ فطر، فطرانہ، فدیہ، صوم و صلات، کفارہ کے سلسلے میں شریعت مطالعہ میں ایک پیمانے کا حوالہ آتا ہے سا۔ تو اب چونکہ سا آج کے دور میں تو نہیں ہے، آج کے دور میں تو جو وزن ہے وہ گرام میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے تحقیقات پیش کی کہ کتنے گرام کے اوپر جو ہے وہ فطرانہ ہوگا، جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ 1 کلو 920 گرام یہ نصف سا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ تو اس کی تحقیق آپ نے مکمل طور پر پیش کی۔ پہلے کلو میٹرز نہیں ہوتے تھے ڈسٹنس، تو مختلف ڈسٹنس کے پیرامیٹرز مختلف دور میں رہے ہیں۔ تو آج کل جو سفر شرعی ہے، یعنی ایسا سفر جس کے بعد انسان نماز قصر ادا کرتا ہے، وہ تقریباً جو سفر بنتا ہے وہ تقریباً 92 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو آپ نے یہ کلومیٹر کے اندر کنورژنز آپ نے بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ 1 میل کتنے کوس ہوتا ہے، پھر 1 کوس کتنے میل ہے، پھر آپ نے اس کو کلومیٹر میں بتایا، پھر آپ نے یہ بتایا کہ 1 منزل کتنے میل ہوتی ہے، پھر میل کا جو ہے وہ فرسنگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یہ ساری کنورژن بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ مسافت قصر یعنی وہ کون سا فاصلہ جہاں سے نماز قصر شروع ہوگی، 3 منزلوں کا فاصلہ۔ اب 3 منزلوں میں کتنے میل آتا ہے، 57.6 میل۔ 3 منزل کو اگر کلو میٹر میں کنورٹ کریں تو وہ 92.6982 کلو میٹر بنتا ہے۔ تو یہ فاصلہ جو ہے یہ مسافت قصر ہے۔ تو یہ ساری کنورژن میتھمیٹکس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یہ ساری کنورژن ڈسٹنس کے حوالے سے آپ نے بیان کی۔ علم توقیت پر آپ کو بڑی گریپ حاصل تھی، آپ سورج اور ستارے کو دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے اور آپ کا 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہوا کرتا تھا، اتنا ایگزیکٹ
آپ جو ہے ٹائم جو ہے میچ کیا کرتے تھے، آپ کو اتنا علم توقیت پر گرفت حاصل تھی۔ آپ نے لیپ ایئر پر بات کی کہ لیپ ایئر کیسے بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو شمسی سال ہے یہ 365 دن پونے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم 365 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد نیا سال شروع کر دیتے ہیں، تقریباً جو 6 گھنٹے بچتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، یعنی نیا سال تقریباً 6 گھنٹے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک سال 6 گھنٹے اضافی بچے، اگلے سال 12 گھنٹے، اگلے سال 18 اور پھر چوتھے سال 24 گھنٹے اضافی بچ گئے۔ اس طرح پھر 4 سال کے بعد فروری کے 28 دنوں کو 29 دن کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو گیپ آ رہا تھا 6 گھنٹے کا 4 سال سے، وہ ایک دن میں پورا ہو جائے اور پھر اس کو سورج کے حوالے سے مطابقت مل جائے اور شمسی سال جو ہے وہ ایگزیکٹ اپنی لوکیشن پر رہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لیپ ایئر کنسیڈر نہ کیا جاتا، یعنی 4 سال کے بعد فروری کے 28 دنوں کی جگہ 29 دن نہ کیے جائیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جو دسمبر ہے یہ گرمیوں میں اور جون جولائی جو ہے یہ سردیوں میں چلا جائے گا۔ حالانکہ ہر مہینہ اپنے موسم کے اعتبار سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لیپ ایئر کا کنسیپٹ رکھتے ہیں، ہر 4 سال کے بعد جو فروری کا منتھ ہوتا ہے یہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ 365 دن 6 گھنٹے کا سال نہیں تھا، یہ 365 دن پونے 6 گھنٹے کا سال تھا، 6 گھنٹے پورے نہیں تھے۔ تو اس لیے کہا کہ 4 سال کے بعد 24 گھنٹے نہیں بچتے بلکہ 23 گھنٹے بچتے ہیں، اور ہم جو 29 دن کرتے ہیں فروری کا 4 سال کے بعد لیپ ایئر میں، تو وہ پورے 24 گھنٹے کا دن کرتے ہیں، حالانکہ دن کتنے بچ رہے تھے 23 گھنٹے، تو دن ہم کرتے ہیں 24 گھنٹے کا، تو وہاں سے پھر 1 گھنٹہ بچتا ہے، تو ہر 4 سال کے بعد پھر 1 گھنٹہ اضافی بچتا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر 100 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد، 100 سال کے بعد پھر ہم فروری کے 1 دن کو گھٹا کر 28 دن کا کریں گے، تاکہ پھر شمسی سال کے ساتھ مطابقت ہو سکے اور ارتھ کی روٹیشن کے ساتھ کمپیریزن ہو سکے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی مشکل بحث ہے، لیکن جو تھوڑا سا میتھ کو سمجھتا ہے وہ اس کی کیلکولیشن کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ساری انہوں نے کیلکولیشن جو ہے وہ زبانی کی ہیں، اور آپ کی کتنی جو ہے وہ دقیق نظر تھی کہ آپ نے ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو بھی ڈسکس کیا۔ قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی دن کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، کوئی 29 کا ہوتا ہے، تو اس کا جو قمری سال ہوتا ہے وہ 354 یا 355 دن، اس طرح یعنی 11 دن تقریباً شمسی سال سے قمری سال چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں روٹیشن رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی کوئی موسم سردیوں میں ہوتا ہے، کبھی کوئی مہینہ گرمیوں میں آتا ہے۔ لیکن شمسی سال میں چونکہ ہم ایک کیلکولیشن ہم فائنڈ کرتے ہیں، اور لیپ ایئر کی وجہ سے ہم اس کی روٹیشن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، شمسی مطلب سورج کی روٹیشن کے ساتھ، اس وجہ سے جنوری ہمیشہ جو ہے وہ سردیوں میں اور جون جولائی ہمیشہ گرمیوں میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں علم توقیت کے آپ اتنے ماہر تھے کہ اگر آپ کو طلوع اور غروب، سورج کے طلوع اور غروب کا وقت بتا دیا جاتا تو آپ جگہ کی بلندی بتا دیتے تھے کہ یہ جگہ کتنی بلند ہے، اپنی سرفیس سے کتنی اونچی ہے۔ آپ اتنے ماہر تھے کہ آپ طلوع اور غروب کے وقت سے بلندی کا اندازہ کر لیتے تھے، آپ سورج کی پوزیشن سے گھڑی ملا لیا کرتے تھے، اور 1 منٹ 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ اٹامک فزکس کے حوالے سے بھی آپ نے تحریرات پیش کی۔ ایٹم کیا ہوتا ہے؟ جان ڈالٹن کہتا ہے این ایٹم از اے پارٹیکل آف میٹر وچ از اسمال، ریجڈ، اسفیریکل اینڈ انڈیویزیبل۔ ایٹم کا مطلب ہی انڈیویزیبل، چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جس کو مزید ڈیوائڈ نہ کیا جا سکتا ہو، یہ جو ہے وہ ایٹم کی تعریف ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں جوہر۔ فرماتے ہیں کہ جوہر اس جز کو کہتے ہیں جس کی تقسیم محال ہو، ناممکن ہو، یعنی مزید اس کو مزید نہ توڑا جا سکتا ہو، جس کو سائنس ایٹم کہتے ہیں۔ حالانکہ اب سائنس ایٹم کے حوالے سے بھی نظریہ ایٹم کا نہیں رکھتے، حالانکہ ایٹم کا لفظی میننگ ناٹ ڈویزیبل ہے، لیکن اب ایٹم جو سائنس ہے اس کا جو نیا اٹامک اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ایٹم کو مزید توڑا جا سکتا ہے، اور توڑا گیا ہے، جس میں مزید پھر ایٹم کے اندر پروٹون، نیوٹرون، نیوکلیس موجود ہوتا ہے، مزید سب پارٹیکل کی ڈسکوری بھی جاری ہے۔ اور آپ نے ایٹم کا نظریہ قرآن سے پیش کیا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے جز لا یتجزی، یعنی ایسا جز جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے، ایٹم کا قرآن عظیم سے اثبات کیا، اور یہ آیت پیش کی
وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، یہ سورہ سبا آیت نمبر 19 میں بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس کو پارا پارا کر دیا۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہر میٹر چھوٹے پارٹیکل یعنی ایٹم سے مل کر بنا ہے، یعنی آپ میٹر کو مائکروسکوپک لیول پر دیکھیں تو ایٹم جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ مالیکیول سے ملا، پھر مالیکیول ایٹم سے مل کر بنے ہیں، اور ایٹم سے ملا تو مالیکیول سے میٹر، اس سے پھر ایک شکل بنتی ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے اس کو پارا پارا کر دیا۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں سے کنسپٹ ملتا ہے جز لا یتجزی کا، یعنی کہ ایسا جز جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، یہیں سے پھر ایٹم کا نظریہ ابھرا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ آپ نے کس طرح ایٹامک فزکس پر بات کی اور ایٹم کے حوالے سے گفتگو کی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات آج کا لیکچر کافی لینتھی ہو چکا ہے، لیکن چونکہ موضوع ایسے تھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بات کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے بلکہ صدیاں چاہیے، جن پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، جن پر اتنا کام ہو رہا ہے، جن پر اتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے ان کی سائنسی تحقیقات کو ہم چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لاسٹ میں آپ کے ایک کنسپٹ ساؤنڈ فزکس پر بات کرتے ہیں جس کو فونیٹکس کہتے ہیں۔ آپ نے آپٹکس پر بات کی جہاں ہم نے ریفلیکشن کی بات کی، اسی طرح آپ نے ساؤنڈ پر بات کی۔ فونیٹکس ایک کنسپٹ ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے الکشف الشافیہ حکم فون و جرافیہ۔ گراموفون آیا اور پوچھا گیا کہ اس میں اگر آیت سجدہ پڑھی جائے تو سننے والے پر کیا سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس میں جو آواز بھری جاتی ہے وہ قاری کی اپنی آواز ہوگی یا کیا ہوگی، اس حوالے سے آپ سے سوال کیا۔ تو آپ نے اس حوالے سے پوری کتاب لکھی الکشف الشافیہ۔ آپ نے اس کتاب کے 2 مقدمے بیان کیے۔ پہلے مقدمے میں بیان کیا کہ آواز کیا چیز ہے، واٹ از ساؤنڈ، پھر فرمایا کہ کیوں کر پیدا ہوتی ہے، ہاؤ اٹ از پروڈیوسڈ، کیوں کر سننے میں آتی ہے، ہاؤ اٹ از ہیئرڈ، کیوں سننے کا کیا ذریعہ مطلب، فرمایا کہ آفٹر اٹس پروڈکشن ویدر اٹ ریمینز اور ڈس اپیئر، پیدا ہونے کے بعد یہ باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، ویدر اٹ ایگزسٹ آؤٹ سائڈ دا ایئر اور اوریجنیٹ ود ان ایئر، کیا آواز کان سے باہر پیدا ہوتی ہے یا آواز کان کے اندر پیدا ہوتی ہے، what is its relation to the soniferous one that makes sound، یعنی جو آواز کنندہ ہے، آواز پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا اضافت ہے، whether it is intrinsic property اور extrinsic property، کیا یہ اس کی اپنی آواز ہوتی ہے یا اپنی صفت نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی موت کے بعد باقی رہ سکتی ہے کہ نہیں، whether it continues to exist or not after its disappearance۔ ان تمام سوالات کے جوابات دیے اس کتاب کے اندر۔ پھر اسی طرح آپ نے دوسرا مقدمہ بھی بیان کیا، ایگزسٹنس ان آئیز، ایگزسٹنس ان مائنڈ، ایگزسٹنس ان پرنٹ، ایگزسٹنس ان دا بک۔ پہلے آپ کا پہلا ایک نظریہ ہے کہ واٹ از ساؤنڈ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ آواز کس کو کہتے ہیں۔ آواز اس شکل و کیفیت مخصوصہ کا نام ہے کہ ہوا یا پانی وغیرہ جسم نرم و تر میں قرا یا قلع سے پیدا ہوتی ہے۔ اب قرا کیا ہے؟ کلیجن، اور قلع کیا ہے؟ سیپریشن۔ اب اس کو ذرا انگلش میں سنیے۔ when two bodies strike against or separate each other in a medium air or water, vibration occurs and sound is produced۔ یہ ساؤنڈ کی جدید ایک تعریف ہے کہ جب 2 باڈیز کسی بھی میڈیم کے اندر ٹکراتی اور سیپریٹ ہوتی ہیں تو وہاں وائبریشن پیدا ہوتی ہے میڈیمز میں۔ اگر ساؤنڈ ہے تو ساؤنڈ کے پارٹیکلز میں جب ہم وائبریشن ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں تو اس وائبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، جس کو انہوں نے اردو میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں آواز یہ ہے کہ الکشف جسم کا دوسرے سے بقوت ملنا، جسے قرا کہتے ہیں، ایک باڈی کا دوسری باڈی سے قوت سے ملنا، ٹکرانا، یا بسختی جدا ہونا، جس کو قلع کہتے ہیں، جس ملائے لطیف مثل ہوا یا آب میں واقع ہو، یعنی جس میڈیم کے اندر ہو، بے شک وہ ہوا ہے یا پانی، اس کے اجزائے مجاور میں ایک خاص تشکیل و تکیف، یعنی ایک خاص شکل یا کیفیت لاتا ہے، اسی شکل و کیفیت مخصوصہ کا نام آواز ہے۔ اسی صورت فرا کی فرا ہے کہ زبان و گلوئے متکلم وقت تکلم کی حرکت ہوائے دہن کو بجا کر اس میں اشکال حرفیہ پیدا کرتی ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جب انسان بولتا ہے، بولنے سے زبان یعنی منہ، دہن کہتے ہیں منہ کو، منہ کے قریب جو ہوا ہے اس میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اور اس قرا اور قلع یعنی جس میں ہم یوں کہہ لیے جس سے کمپریشن اور ریئر فریکشن پروڈیوس ہوتا ہے۔ کمپریشن ریئر فریکشن سے کیا پروڈیوس ہوتی ہے؟ ڈسٹربنس، اور اس ڈسٹربنس سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس سے پھر یہ انہوں نے کہا کہ اشکال حرفیہ پیدا ہوتے ہیں، جس کو
آواز کہتے ہیں، اور یہی وہ کیفیت مخصوصہ ہے اس صورت خاص کلام پر بنتی ہے۔ اب دیکھیں ساؤنڈ پروڈیوس ہونے کے لیے میڈیم کا ہونا بہت ضروری ہے اور وائبریشن کا، یعنی اگر میڈیم نہ ہو تو ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آواز پہنچنے کے لیے ملائے فاضل میں تموج چاہیے۔ انگلش کیا ہے اس کی؟ فار پروپگیشن آف ساؤنڈ میڈیم اینڈ ویو موشن آر نیسیسری، یعنی آواز پہنچنے کے لیے واسطہ، میڈیم اور تموج ضروری ہے، یعنی پروپگیشن آف ویو موشن۔ اب سائنس کا اسٹوڈنٹ، فزکس کا اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک، یعنی میں بول رہا ہوں، میرے اور اس مائک کے درمیان سے اگر ہوا نکال دی جائے تو میں اگر بولتا بھی رہوں گا آواز نہیں پروڈیوس ہوگی، کیونکہ میری آواز پروڈیوس کرنے کے لیے دو چیزیں یہاں ضروری ہیں، ایک تو وائبریشن اور ایک ہے میڈیم۔ میڈیم یہ ہوا ہے جو میری آواز پہنچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہی ہے۔ اب یہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ آواز کی اشاعت کے لیے واسطہ یعنی میڈیم اور تموج یعنی ویو موشن ضروری ہے، اور اگر واسطہ میڈیم نہیں، تموج نہیں ہوگا اور آواز سنائی نہ دے گی۔ اس کو آپ نے ثابت کیسے کیا؟ آپ کہتے ہیں کمرے میں صرف آئینوں کو فرض کر لیجیے، یعنی شیشوں کا بنا ہوا کمرہ ہے اور شیشے کے اندر وائڈز نہیں ہوتی، خالی پورز نہیں ہوتے، آواز کراس نہیں کر سکتی شیشے میں سے۔ اس کا ایک بنا ہوا کمرہ ہے اور جس میں کہیں روزن کوئی سوراخ نہیں ہے، اور اگر باہر سے کوئی آواز دے، نہ باہر کی آواز اندر آ سکتی ہے نہ اندر کی آواز باہر جائے گی، اگرچہ باہر وہ شخص متصل کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی آواز بلند پکارے، یعنی اگر شیشے کے باہر ایک شخص ہے اور ایک اندر کمرے میں، اور وہ زور سے بھی پکارے تب بھی آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ وہاں میڈیم نہیں ہے، اور میڈیم کے بغیر آواز پروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ نے ایک اور نظریہ پیش کیا کہ ہوا میں تموج زائد ہے، کہ پانی التلف ہے، وہ زیادہ پہنچاتی ہے اور کم پانی، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی میں تموج زائد ہے، کہ پانی سے التلف ہے، زیادہ لطیف ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کے میڈیم سے زیادہ ہوا کے میڈیم میں آواز زیادہ تموج ہے، اس میں زیادہ لاؤڈنیس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہوا ایئر میڈیم میں آواز کا احاطہ یعنی ایمپلیٹیوڈ آف ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اس لیے کہ ہوا کا جو واسطہ ایئر میڈیم پانی کے میڈیم سے زیادہ لطیف ہے، جبکہ پانی کا واسطہ کثیف ڈینسر ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی ڈینسر میڈیم ہے اور ہوا ریئر میڈیم ہے، تو ریئر میڈیم میں آواز کی لاؤڈنیس انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے بنسبت پانی کے۔ تو اس میں ایک مثال یہ دی کہ اگر کوئی دریا میں چھلانگ، دو کنارے پہ کھڑا ہو شخص اور کوئی دریا میں چھلانگ لگائے اور ایک اینٹ پر اینٹ بجائے، تو کنارے پر دوسرے کنارے پہ کھڑے ہونے والے شخص کو آواز کم سنائی دے گی بنسبت اس آواز کے جب اس نے وہ ہوا میں ٹکراتا ہے اینٹوں کو۔ یعنی اس سے یہ پتہ لگا کہ اینٹ کی آواز ہوا میں زیادہ لاؤڈنیس سے سنائی دے گی بنسبت پانی کے، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ریئر میڈیم کے آواز جو لاؤڈنیس ہے وہ زیادہ ہے اور ڈینسر میڈیم میں لاؤڈنیس جو ہے وہ ایمپلیٹیوڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس فارمولے سے یہ ثابت کرتی ہے آواز جو ہے وہ ایئر میڈیم میں 60 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پوری کیلکولیشن یہاں دی ہوئی بھی ہے، اور اس میں پوری کیلکولیشن میں اینڈ میں انہوں نے آنسر بھی یہ فائنڈ کیا ہے، جو لاؤڈنیس ہے کس کے اندر، پانی کے اندر، وہ کم ہے اور ہوا میں 60% لاؤڈنیس انٹینسٹی زیادہ ہے، کیونکہ انٹینسٹی اور لاؤڈنیس کا جو ریلیشن ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے بس۔ آپ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا خود اپنے تموج سے آواز پہنچاتی ہے، ایئر میں ساؤنڈ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں، اور واٹر میں بھی اپنی ویوز، واٹر ویوز کے ذریعے جو ہے ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے۔ اب انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ بوتھ ایئر اینڈ واٹر میڈیم ٹرانسپورٹ انرجی ساؤنڈ ویو بائی فارمنگ دیر ویو فارمز، یعنی ویو کی شکل میں ایئر میں بھی ساؤنڈ ٹریول کرتا ہے اور ویو کی فارم میں جو ہے وہ واٹر میں بھی جو ہے وہ ویو ٹریول کرتی ہے، اور یہ نظریہ اعلیٰ حضرت نے بھی پیش کیا۔ آپ ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں کہ پختہ اور خام عمارت میں آواز مسام کے ذریعے، پورز کے ذریعے پہنچتی ہے، یعنی ان سیمنٹڈ اینڈ را بلڈنگز ساؤنڈ ول پروپیگیٹ تھرو پورز۔ پورز ہوتے ہیں بلڈنگ کے اندر، عمارت کے اندر، ایک پور سے دوسرے پور ساؤنڈ ٹریول کرتے کرتے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ایک نظریہ پیش کیا ساؤنڈ کے حوالے سے، آئینے میں نہ تموج نہ مسام، اس لیے آواز نہ پہنچے گی، یعنی مرر اور گلاس، ان مررز گلاس there will be no propagation of sound waves because of
no pores and wave motion. چونکہ آئینے میں شیشے میں پورز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ساؤنڈ ٹریول نہیں کر پاتی تھرو دا مرر یا گلاس. اعلیٰ حضرت نے اسی رسالہ الکشف الشافیہ میں جو طریقہ کار بتائے ہیں آواز پہنچنے کے، وہ 5 طریقے بتائے ہیں. ایک ہے مراتش جسم، وائبریٹنگ آرگن، جسے ہم کہتے ہیں وائبریٹنگ باڈی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 2 مادی واسطہ، مٹیریل میڈیم کا ہونا ضروری ہے، ہوا یا پانی، کوئی بھی درمیان میں میڈیم ہو جو ساؤنڈ کو ٹریول ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جا سکے. تیسرا ہے سلسلہ تموج، یعنی ویو موشن کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے ان دا فارم آف ویوز. چوتھا آپ نے کہا کہ آواز موصول کرنے والا آلہ یعنی کان، یعنی آواز پروڈیوس ہوئی فیل کیسے ہوگی؟ سننے سے، کان کے ذریعے، ایئر. پانچواں کہا کہ پروڈکشن آف اسٹینڈنگ ویوز ان ایئر، انٹرفیئرنس آف ویوز اینڈ فیز چینج آف ساؤنڈ ویوز. اور آپ نے پھر 6 نمبر پر اس رسالے میں جو بیان کیا وہ کان کی ساخت یعنی اناٹمی آف دا ایئر پر بات کی، بالخصوص آؤٹر اینڈ مڈل ایئر پر بحث کی ہے، اور پردے جس کو ایئر ڈرم کہتے ہیں، اور پٹھے یعنی جس کو ہم اسٹیپیڈیس کو سننے کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے. آپ نے اس ایئر اناٹمی پر بات کر یہ بھی واضح کیا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا سائنس کے اسٹوڈنٹ نے، ڈیمپڈ ہارمونک اوسیلیشن. ڈیمپڈ ہارمونک اوسیلیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹریول کرتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور آہستہ 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 وہ آواز ہلکی ہوتی ہوتی ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ایک فاصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آواز سنائی دینا بند ہو جاتی ہے، آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ میرے قریب ہو کر سنیں گے آواز آپ کو سنائی دے گی، پھر آپ تھوڑا سا اور دور ہو جائیں گے آواز کم سنائی دے گی، اور دور جائیں کم سنائی دے گی، کم ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ آواز بالکل ختم ہو جائے گی. یعنی گریجولی آواز جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے. اب پہلے میں اعلیٰ حضرت کی اردو میں جو آپ نے فرمایا وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی انگلش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم اسباب میں حدوث آواز کا سبب عادی قروقلہ، یعنی یہ جو کولیجن تھی اور سپریشن تھی، کمپریشن اینڈ ریئر فریکشن، اور اس کے سننے کا وہ تموج اور تجدد و قرع و طبع تا ہوائے جوف سماع. متحرک اول کے قرع سے ملا مجاور میں جو شکل و کیفیت مخصوصہ بنی تھی، شکل حرفی ہوئی تو وہی الفاظ و کلمات تھے، ورنہ اور قسم کی آواز اس کے ساتھ قرع نے بوجہ لطافت اس مجاور کو جنبش بھی دی. اس کی جنبش نے اپنے متصل کو قرع کیا، اور وہ ٹھپا یعنی ہارمونک موشن کہ اس میں بنا تھا اس میں اتر گیا. یوں ہی آواز کی کاپیاں ہوتی چلی گئیں، اگرچہ جتنا فصل بڑھتا یعنی فاصلہ بڑھتا اور وسائط زیادہ ہوتے جاتے، تموج و قرع میں ضعف آتا جاتا ہے، اور ٹھپا یعنی ہارمونک موشن ہلکا پڑتا ہے. یعنی وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو کمپریشن اور ریئر فریکشن کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. یہ کمپریشن اپنے ساتھ والے ریئر فریکشن میں کمپریشن پیدا کرے گا اور خود ریئر فریکشن بن جائے گا. پھر یہ کمپریشن اگلے ریئر فریکشن کو کمپریشن میں تبدیل کرے گا، خود ریئر فریکشن بنے گا. اس طرح کمپریشن اور ریئر فریکشن قرع و کلا کی صورت کے اندر آواز ٹریول کرتی جاتی ہے. فرماتے ہیں پھر جتنا واسطہ، جتنا یہ ڈسٹینس بڑھتا چلا جائے گا، یہ کمپریشن اور ریئر فریکشن میں ضعف آتا جائے، کمزوری آتی جائے گی، اور یہ ہارمونک موشن جو ہے وہ ویک ہوتا چلا جائے گا، اور لہٰذا دور کی آواز کم سنائی دیتی ہے اور حروف صاف سمجھ میں نہیں آتے. یہاں تک کہ ایک حد پر تموج یعنی جو ویو ہے کہ موجب قرع آئندہ تھا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ آگے کمپریشن یا ریئر فریکشن کو پروڈیوس کر سکے. اور عدم قرع سے اس تشکل کی کاپی برابر ہوا میں نہیں اترتی. یعنی یہی جو کمپریشن تھی یہ برابر ساتھ والی ایئر میں پروڈیوس نہیں ہوتی کمپریشن، آواز یہی ختم ہو جاتی ہے. یہ تموج ایک مخروطی شکل پر پیدا ہوتا ہے، کونک شیپ پروڈیوس ہوتی ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں ماڈرن ڈسکرپشن کیا ہے، جدید سائنس کیا کہتی ہے. کہتی ہے کہ ساؤنڈ ٹریول ان اے میڈیم ان اے فیشن دیٹ ساؤنڈ سورس پروڈیوسز ساؤنڈ. The energy is taken by a molecule collides with other molecule to transfer energy to other molecule. کیا کرتا ہے کہ ساؤنڈ سورس کے ساتھ جو ایئر مالیکیولز ہیں وہ ٹکراتے ہیں، اس میں ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے. ساؤنڈ مالیکیولز اپنے ساتھ والے دیگر مالیکیول کے ساتھ کولائڈ کرتے ہیں، اور اس طرح ساؤنڈ انرجی ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے. The second molecule now collides with the third molecule.
اب یہ سیکنڈ تیسرے مالیکول سے ٹکرائے گا, اپنا ساؤنڈ انرجی ٹرانسفر کرے گا, اینڈ دس پروسیس آف کولیجن کیریز آن, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. فائنلی the molecules receive the energy released by the source of sound and transmit this energy to the sound detector which may be human ear. اس طرح مالیکیولز اپنی انرجی ساؤنڈ کے سورس سے حاصل کرتے رہتے ہیں اور آگے ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں, اور یہ ساؤنڈ ڈیٹیکٹر تک پہنچاتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے کان تک. ان دا کیس آف ڈیمپڈ ہارمونک موشن ایکچولی دا ایمپلیٹیوڈ آف آسیلیشن گریجولی ڈیکریزز ٹو زیرو. کیا کرتا ہے کہ ڈیمپ آسیلیشن میں جو ایمپلیٹیوڈ ہے ساؤنڈ کا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اور زیرو تک پہنچ جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, وقت کے ساتھ ساتھ, ایز اے ریزلٹ آف فرکشن فورس, فرکشن کی وجہ سے. دس موشن از سیڈ ٹو بی ڈیمپڈ موشن بائی فرکشن اینڈ از کالڈ ڈیمپڈ ہارمونک موشن وچ از شون بائی گرافیکل ریپرزنٹیشن, جس کو گراف میں دکھایا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایمپلیٹیوڈ بہت زیادہ تھا اور آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ایمپلیٹیوڈ ڈیکریز ہوتے ہوتے بالکل زیرو ہو گیا اور پوائنٹ ایکویلیبریم پوزیشن پر آ گیا. یہ ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں مین پوزیشن سے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کو. یہ پہلے میکسیمم تھا, پھر آواز آہستہ ہوتے 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 ایمپلیٹیوڈ بالکل زیرو ہو گیا. اور یہی بات آپ دیکھیں کہ اردو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تحقیق میں پیش کی. دس ویو فارم آف ساؤنڈ ٹینڈس ٹو اٹین اے کونیکل شیپ ایز ایمپلیٹیوڈ or intensity of sound decreases and focus to a single point equilibrium position. اور یہ جو ویو فارم ہے کونیکل شیپ کی بنے گی اور ایمپلیٹیوڈ یا انٹینسٹی ڈیکریز ہوتے ہوتے ایک سنگل پوائنٹ پر آ جائے گا جو کہ ایکویلیبریم پوزیشن ہے. ہینس cone is formed which is also pointed out by Asian Muslim scientist Imam Ahmad Raza Khan 19 years back. He quoted یہ تموج ایک مخروطی شکل پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کس طرح ماڈرن سائنس کے ساتھ 110 سال پہلے کی تحقیق جو ہے وہ میچ کر رہی ہے, سنکرونائزڈ ہو رہی ہے. یہ تھے امام احمد رضا خان جنہوں نے صرف سائنس کو, ایک فرق ہے, اردو میں بیان کیا. جب آپ ان کی تحریرات کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ایک سائنسدان صرف اردو میں بات کر رہا ہے. جب آپ اس کی ماڈرن ڈسکرپشن دیکھیں گے, ماڈرن تحقیقات دیکھیں گے تو بالکل ہو بہو آپ کو وہی بات ملے گی جو آج کی ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے. تو یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک عظیم سائنسدان کے طور پر. جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے آپ کو ایک ایسے محسوس ہوگا کہ امام احمد رضا خان ایک صرف سائنسدان ہے, حالانکہ یہ ایک مولوی تھے. انہوں نے حلال و حرام کے مسائل بتائے ہیں. 33 جلدوں میں فتاوی رضوی شریف لکھا آپ نے 1000 کتب لکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو مشہور ایک مولوی ہیں. یہ آپ دیکھیں کہاں سے لگ رہا ہے کہ ایک مولوی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ انہوں نے کسی سائنٹسٹ سے علم حاصل نہیں کیا, کسی یونیورسٹی سے علم حاصل نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا سائنس کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے قرآن و حدیث کی وہ خدمت کی, قرآن کی وہ خدمت کی کہ اللہ پاک نے آپ کو دیگر علوم بھی عطا فرما دیے. تو سائنس آپ کے سامنے کیا چیز تھی, تو آپ نے سائنس کے اندر بھی مختلف برانچز کو ٹچ کیا. حالانکہ آپ ایک مولوی تھے, ایک مولانا تھے, مفتی تھے. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر علم کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ پھر کسی یونیورسٹی, کسی کتاب, کسی استاد کا محتاج نہیں رہتا, اس کو علم لدنی عطا ہوتا ہے. آپ جب ان کے اردو یہ تحریرات پڑھیں گے اس کتاب کے اندر تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک سائنسدان گفتگو کر رہا ہے, صرف اردو زبان میں گفتگو کر رہا ہے. فرق اتنا ہے. ان پر کئی PhDs ہو رہی ہیں اور ابھی بھی بہت سی جہتیں ایسی رہتی ہیں, ایز اے مفسر, ایز اے محدث, ایز اے محقق, ایز اے ڈیبیٹر, ایز اے سائنٹسٹ. ابھی جیسے بیان ہوا ہر جہت پر کام ہو سکتا ہے, ہو بھی رہا ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا. آپ نے علم حیت و فلسفہ قدیمہ و جدیدہ پر ایک, علم حیت و طبیعت یعنی فزکس پر آپ نے 3 کتابیں لکھی, حیت جدیدہ پر 13 کتابیں, علم ریاضی پر 6, علم ہندسہ پر 3, علم تکثیر پر 5, جیومیٹری ٹریگنومیٹری پر 5, علم جفر پر 5, لوگریتھم پر 2 کتابیں, علم زیجات پر 5 کتابیں, جبر و مقابلہ پر 2, ارتھمیٹک پر 2, علم ارضیات جیولوجی پر 2, علم توقیت پر 5, علم نجوم پر 9.
اسٹرونومی پر 9 کتابیں، فلکیات پر 5، علم صوتیات پر 2، فونیٹکس یعنی ساؤنڈ فزکس جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس پر 2، علم نور آپٹک فزکس پر، بصریات پر 4، علم تقویم پر 2 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ اس کے علاوہ کیمسٹری، میڈیسن، فارمیسی، پولیٹیکل سائنس، بین الاقوامی امور، انٹرنیشنل ریلیشن شپ اور علم اخلاقیات ایتھکس پر بھی آپ کی قلمی کاوشیں موجود ہیں۔ یہ تھے امام احمد رضا خان کا بالکل مختصر سا تعارف۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان نصیب فرمائے اور آپ کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔